بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم چیپٹر 2 کلاس فرسٹ ایئر میتھمیٹکس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن 9th کے اسٹوڈنٹ، 10th کے اسٹوڈنٹ، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اور بڑی کلاسز تمام کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ہے کیا۔ سیٹ، جیسے ہی سیٹ کا نام آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں ڈھیر ساری چیزوں کا کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتابوں کا سیٹ ہے، اس کا مطلب فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سر کے ہاتھ میں ڈھیر ساری بکس ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جی ایک بچی ہے، اس کی والدہ بازار جا رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ امی جی میرے لیے چوڑیوں کا سیٹ لے آنا، تو اس کا مطلب اس کی والدہ ڈھیر ساری چوڑیاں لے کر آئے گی۔ تو یہاں سے ایک کنسیپٹ ذہن میں آتا ہے کہ سیٹ جو ہوتا ہے وہ چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کلیکشن آف تھنگز ہوتی ہے۔ اب میتھمیٹکس کے اندر ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں۔ کلیکشن آف ڈسٹنکٹ، کلیکشن کہتے ہیں مجموعہ کو۔ اب وہ جو مجموعہ ہے، وہ جو کلیکشن ہے، وہ کس طرح کی ہو؟ آف ڈسٹنکٹ۔ یہاں ڈسٹنکٹ کا جو میننگ ہے وہ ہے مختلف، اینڈ ویل ڈیفائنڈ اور واضح آبجیکٹس، اشیاء کا، چیزوں کا، از کالڈ سیٹ، یعنی کہ مختلف اور واضح اشیاء کے مجموعہ کو سیٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں مختلف کا کیا مطلب ہوگا کہ فار ایگزامپل میرے پاس ایک سیٹ ہے اے، اس میں ایلیمنٹس ہیں 2 2 4 5 6۔ اب یہ کلیکشن تو ہے میرے پاس، لیکن میتھمیٹیکلی طور پر یہ میرے پاس سیٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ وہ جو کلیکشن ہے، وہ جو مجموعہ ہے، مختلف چیزوں کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں ذرا غور کریں، یہ جو 2 ہے یہ 2 ٹائم آ گیا ہے، ریپیٹ ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ جو کلیکشن ہے یہ کلیکشن ہے لیکن سیٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پہلی کنڈیشن کو ہی سیٹسفائی نہیں کر رہا۔ یہ سیٹ ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں n ایکول ہے 1 2 3 4 اینڈ سو آن۔ یہ سیٹ آف نیچرل نمبر ہے۔ یہ دیکھو 1 علیحدہ ہے، 2 علیحدہ ہے، 3 علیحدہ ہے، 4 علیحدہ ہے، 5 علیحدہ ہے۔ یا میں ایک یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ B سیٹ ہے، اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں A B C، تو تینوں ڈیفرنٹ ہیں۔ تو یہاں سے ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ جو سیٹ ہے وہ کلیکشن ہوتی ہے کون سی چیزوں کی؟ ڈسٹنکٹ چیزوں کی۔ ڈسٹنکٹ کا مطلب اس کے اندر، سیٹ کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مختلف ہونی چاہیے۔ اب دوسری بات ہے ویل ڈیفائنڈ۔ ویل ڈیفائنڈ کیا ہوتا ہے؟ ویل ڈیفائنڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو بالکل واضح ہو، اس کے اندر کسی طرح کا ابہام نہ ہو، اس کے اندر کسی طرح کا ڈاؤٹ نہ ہو۔ فار ایگزامپل میں یہ کہہ دیتا ہوں انٹیلیجنٹ اسٹوڈینٹس آف گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول تلمبہ۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول تلمبہ کے ذہین طلبہ کا سیٹ۔ اب ذرا غور کریں، اس میں مختلف بھی ہیں، ظاہری بات ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے مختلف ہوں گے، لیکن اس میں ایک چیز آ رہی ہے، یہاں ایک ورڈ آیا انٹیلیجنٹ، ذہین۔ اب اسکول والوں نے جو لسٹ بنا کے دی ہے کہ ہمارے جو یہ اسٹوڈنٹ ہیں یہ ذہین اسٹوڈنٹ ہیں، اب ہو سکتا ہے جو انہوں نے 4 بچوں کی لسٹ دی ہے، فار ایگزامپل عامر ہے، ناصر ہے، شہزاد ہے اور کیسر ہے۔
اب یہ جو 4 بچے ہیں اس ادارے کے لحاظ سے، اس کلاس کے لحاظ سے تو بہت ذہین ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی بڑے شہر کی طرف رخ کرتے ہیں، فار ایگزامپل وہ لاہور جاتے ہیں، وہ کراچی جاتے ہیں، اب وہاں کا جو کسی بڑے ادارے میں جاتے ہیں، تو اگر یہ فار ایگزامپل ہمارے اسکول کے ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے 870 مارکس ہیں، اس کے 1020 ہیں، اس کے ہمارے پاس ہیں 1015 ہیں، فار ایگزامپل اس کے 970 ہیں، ہمارے ادارے کے لحاظ سے تو یہ بڑے ذہین بچے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لاہور تشریف لے کر گئے تو وہاں تو جو ذہین تھے ان کے نمبر تھے 1090، 1095 تھے، 1085 تھے، تو ہمارے بچے تو بڑے دور دور تک ان کے اندر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب جو ذہین ہے ہمارے پاس اس کے لیے ایک کوئی پراپر کرائیٹیریا نہیں ہے، وہ مختلف لوگوں کے اینگل سے، مختلف لوگوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے میں نے ذہین اپنے لحاظ سے کلیکٹ کیے ہوں، دوسرے بندے نے اپنے لحاظ سے کیے ہوں، فارن کنٹریز کے اندر ہے جو ذہانت کا معیار ہے وہ اور ہو، اس لیے جو ذہین لفظ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، وہ ہمارے لیے ڈاؤٹ فل ورڈ ہے۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں ناٹی بوائز آف اے اسٹریٹ، گلی کے شرارتی بچوں کا سیٹ۔ اب جو ناٹی آ گیا ہے، شرارتی آ گیا ہے، یہ جو ورڈ ہے یہ کلیکشن تو ہے لیکن سیٹ کی ویل ڈیفائن نہیں ہے۔ مثال کے یہ محلے کے میرے لیے تو بڑے شرارتی بدتمیز بچے ہیں، ہو سکتا ہے اس محلے والے بچوں کے لحاظ سے وہ بڑے شریف سے ہوں، میرے لیے جو تھی رائے وہ غلط ہو گئی۔ میں کہتا ہوں بیوٹیفل بوائز آف تلمبہ، تلمبہ کے خوبصورت نوجوانوں کا سیٹ۔ اب ہو سکتا ہے وہ جہاں تلمبہ سے میں نے 4 نوجوانوں کو سلیکٹ کیا کہ یہ خوبصورت ہیں، میرے نزدیک تو وہ بڑے خوبصورت ہوں گے، ہمارے تلمبہ والوں کے نزدیک وہ بڑے خوبصورت ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم یہ چنو والوں کے ساتھ کمپیئر کریں، لاہور والوں کے ساتھ کریں اور باہر والے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو شاید ہمارا وہ جو ذہین طالب علم ہے اور خوبصورت بچہ ہے وہ ان کے نزدیک خوبصورت اتنا نہ ہو۔ اس لیے یہاں میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ جس کلیکشن کے ساتھ ایڈجیکٹیو آ جائے، اس میں صفت لگ جائے، خوبصورت بچوں کا سیٹ، ذہین بچوں کا سیٹ، امیر لوگوں کا سیٹ، غریب لوگوں کا سیٹ، جس کلیکشن کے ساتھ ایڈجیکٹیو لگا ہوا ہو وہ کلیکشن ہوگی لیکن وہ سیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے کہ جو ڈسٹنکٹ ہے اس کا مطلب ہے مختلف، جو ویل ڈیفائنڈ ہے اس کا مطلب ہے واضح، یعنی کہ وہ لفظ ہو، وہ ترتیب ہو جو پوری دنیا کے لیے مانی جائے۔ اب میں یہ کہتا ہوں ہمارے پاس یہ میں نے ابھی کہا ہے کہ سیٹا نیچرل نمبرز ہیں، اب دیکھو پاکستان کے اندر بھی یہ سیٹا نیچرل نمبر ہے، انڈیا کے اندر چلے جاؤ وہاں بھی یہ سیٹا نیچرل نمبر ہے، آپ انگلینڈ کے اندر چلے جاؤ وہاں بھی یہ سیٹا نیچرل نمبر ہی کہلاتا ہے، یہ ہے ویل ڈیفائن، یہ یعنی کہ پوری دنیا کے لیے ہماری رائے اس کے لیے سیم ہے۔ اب سیٹ کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ انگریزی کے بڑے حروف سے ظاہر کرتے ہیں، فار ایگزامپل اے ایکول ہے 7 6 8 9، یہ 4 نمبروں کا سیٹ ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں کے ایکول ہے، ہمارے پاس کوئی 4 چیزیں میں لگا لیتا ہوں، یہ علی ہے، ناصر ہے، سلطان ہے، 3 بوائز کا سیٹ ہے۔ انگریزی کے ہمیشہ بڑے الفابیٹ سے سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے یہاں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اسمال اے لکھا ہو ایکول 1 2 3، تو سیٹ کو یہ لکھنے کا طریقہ غلط ہے، یہاں جو لکھنا ہے وہ ہمیشہ انگریزی کا بڑا حرف لکھنا ہے۔ ہاں سیٹ کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ چیزیں، ایلیمنٹس آف اے سیٹ، وہ چیزیں جو سیٹ کے اندر پائی جائیں وہ ایلیمنٹس آف اے سیٹ کہلاتے ہیں، جیسے یہ 7 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 9 ہے، یہ ایلیمنٹس آف اے سیٹ ہیں۔
یہ ہمیشہ آپ لوگ جو لکھو گے کہیں الفابیٹس آتے ہیں وہ اسمال لیٹرز لکھو گے. یہاں اندر ایلیمنٹس کبھی بھی کیپٹل لیٹرز میں نہیں لکھے جاتے. تو امید کرتا ہوں یہ جو سیٹ ہے اس کا کنسیپٹ ہے یہ میرے اسٹوڈنٹس کو بڑی اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا.